حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ والدانی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کا دوہرا بیٹا ہوں۔ کیسے؟ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت ام فروہ سے۔ ام فروہ کی والدہ کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نبی کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتا حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے حضرت قاسم اور دوسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوا تو ان سے پیدا ہوئی حضرت ام فروہ، اور ان کا نکاح ہوا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان سے پیدا ہوئے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کا میں دو مرتبہ بیٹا ہوں، کہ یعنی میری ماں کے ننیال بھی ابو بکر کی اولاد ہے اور ددیال بھی ابو بکر کی اولاد ہے، تو اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جہاں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت کو شان ہے، تو دوسری طرف یہ بھی پتہ چلا ابو بکر بھی ایسی ہستی ہے جن کے علاوہ نہ خلافت مکمل ہے نہ امامت مکمل ہے۔ خلافت بھی ابو بکر کے بغیر مکمل نہیں، امامت بھی ابو بکر کے بغیر مکمل نہیں، تو پہلے خلیفہ بھی ابو بکر ہیں، ائمہ اہل بیت کے والد بھی ابو بکر ہیں، یعنی ان کے ننیال۔ اس لحاظ سے حضرت آپ نے عظمت و شان تو بیان کر دی ہے، میں نے صرف چند باتیں اس موضوع پہ بیان کرنی ہے کہ امام جعفر صادق کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، وَأَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے اپنے آبا سے سنا ہے، یعنی حضرت امام باقر سے، امام باقر نے امام حسین، امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی۔ محبوب نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم پل صراط پہ وہ بندہ رہے گا جو سب سے زیادہ میری اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا، میرے اصحاب سے بھی پیار کرتا ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر الصادق کا نظریہ ہے، ان کے عقائد ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ قیامت والے دن پل صراط پہ وہ بندہ ثابت قدم رہے گا جو مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرے گا، مصطفیٰ کے اصحاب سے بھی پیار کرے گا۔
اور اس کے بعد امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حضرت حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے ابو بکر و عمر کا ذکر خیر کے ساتھ نہ کیا اس کا تعلق جعفر صادق کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا قول ہے۔ کیا یہ ان کا اسنادہ صحیح، اسنادہ صحیح، اس حدیث پاک کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ کیا فرمایا کہ جس کا تعلق جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اس کو پھر لازم ہے کہ وہ جب بھی ابو بکر و عمر کا ذکر کرے وہ ان کی شان اور عظمت کو بیان کرے۔ جس نے ان کی شان اور عظمت کا انکار کیا اس کا تعلق جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے، اپنا، سمجھ آئی؟ اس کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لأفتخر علی اہل بیتی بولادتی فی آل ابی بکر۔ فرماتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں۔ اسے اس بات پہ فخر ہے، اپنے اہل بیت پہ مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے اپنے گھرانے پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے نسب پہ فخر ہے کہ میرا نسب رب ذوالجلال نے ابو بکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک طرف امام الانبیاء کی اولاد میں سے ہیں، دوسری طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لحاظ سے بھئی وہ تو ان کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت زہیر بن معاویہ وہ کہتے ہیں قال ابی لجعفر ابن محمد، کہتے ہیں کہ جعفر بن محمد یعنی حضرت جعفر صادق بن محمد باقر، ان سے کہا گیا ان لی جارن یزعم انک تتبرأ من ابی بکر و عمر۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک ہمارا ہمسایہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق ابو بکر و عمر سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، وہ ان سے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بری اللہ من جارکا، بری اللہ من جارکا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہمسائے سے بری ہے، اللہ تعالیٰ تیرے ہمسائے سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر میری بات کرتا ہے انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر، آپ نے فرمایا میری بات یہ ہے، مجھے یہ امید ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ابو بکر کی قرابت کی وجہ سے قیامت والے دن نفع عطا فرمائے گا۔ ہاں، میری تو یہ بات ہے کہ میں اس بات پہ فخر بھی کرتا ہوں اور مجھے امید بھی ہے کہ رب ذوالجلال ابو بکر کی قرابت کی وجہ سے مجھے قیامت والے دن نفع اور عظمت عطا فرمائے گا۔ تو وہ ان کو اس شان کے مالک سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اس انداز سے محبت کرتے ہیں۔ تو کس نے یہ ان کے درمیان اختلاف ڈالے ہیں؟ اور کون کہتا ہے کہ ان کی آپس میں بڑا بھائی جن کے ساتھ دشمنیاں ہوں ان کو بیٹیاں نہیں دی جاتی، ان سے بیٹیاں نہیں لی جاتی ہیں۔ حضرت امام باقر کی شادی جو ہوئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر، تو کوئی گھر جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کو دولہا بنا کے گھر لاتا ہے؟
جو بندہ ناپسند ہو، صرف ناپسند ہو، دشمن بھی نہ ہو، صرف بندہ اسے ناپسند کرے، اپنی بیٹی بندہ اسے بھی نہیں دیتا ہے، اور اس خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو جب امام جعفر صادق کی شادی حضرت امام باقر کی شادی ابو بکر کے گھر ہے، اس سے پتہ چلا کہ ان کی آپس میں محبتیں بھی تھیں اور ایک دوسرے کی شان اور عظمت کو بھی جانتے تھے اور قدر بھی کرتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق تو یہ بھی کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يُسَمِّهِ الصِّدِّيقَ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَهُ۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں جس نے ابو بکر کو صدیق نہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق ہی نہیں کرے گا۔ جس بندے نے ابو بکر کو صدیق نہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ آخری بات سماعت کریں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہم انی احب ابا بکر و عمر و اتولاہما اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا تنالنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا اللہ میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، اور اتولاہما ان سے محبت، ان سے تعلق، ان کے ساتھ اپنے ولایت والا تعلق، ولایت یعنی محبت والا تعلق ان کے ساتھ میرا ہے۔ اور عرض کرتے اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا، یا اللہ اگر اس کے علاوہ میرے دل میں کوئی بات ہو تو مجھے قیامت والے دن مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی دعا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں کے ساتھ ولا رکھتا ہوں، یا اللہ اس کے علاوہ میرا کوئی میرے دل کے اندر بات نہیں ہے، میری مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے تو میں مصطفیٰ کے ان دوستوں سے محبت بھی رکھتا ہوں، پیار بھی رکھتا ہوں۔ تو یہ ان کی عظمت، یہ ان کی شان، یہ ان کا مقام اور یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ جس ہستی کو ہم نے ماننا ہے ہم نے اس کے عقائد کو بھی ماننا ہے۔ اور یہ ہمارے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے فقہ کے امام اعظم ہیں، حضرت آپ نے فرما دیا تو ان کے استاد ہیں، ان سے 2 سال پڑھا ہے، امام باقر کی خدمت میں بھی پڑھا ہے، امام جعفر کی خدمت میں بھی پڑھا ہے، آپ نے ان کے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے اور آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں بھائی، ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، اور جتنے بھی سید ہیں ان کا احترام کرنا ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، مگر یہ بھی ساتھ ہماری شرط ہے کہ وہ جو امام جعفر، امام باقر، امام حسن، امام حسین، حضرت علی المرتضیٰ جیسا عقیدہ بھی رکھتا ہو۔